آمد انگریزی زبان کے لفظ ایڈونٹ کا ترجمہ ہے، جو کہ لاطینی زبان کے لفظ آدوینتس سے ماخوذ ہیں، جس کا مطلب ہے آنا، یعنی کمنگ۔ تو خداوند یسوع مسیح کی آمد، خداوند یسوع مسیح کا آنا، اس پر کلیسیا ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی آمد یا خداوند یسوع مسیح کا آنا، وہ ہم 3 پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم 2 طریقے سے یا 2 پہلوؤں سے یسوع کی آمد کو دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک اور پہلو پر غور کریں گے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ پہلو ان دونوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، آمد اول، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد، جو تاریخ میں خدا کے انسان بننے کا بھید، کلمہ متجسد ہونے کا بھید ہے، وہ اس کی پہلی آمد۔ دوسرا آمد ثانی، یعنی خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد، جب وہ فرشتوں کے ساتھ جلال کے ساتھ آئے گا اور زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا۔ تیسرا آج کے اس دور میں، موجودہ دور میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہماری زندگی کے ہر عمل میں، ہماری زندگی کے ہر اس کام میں جس میں ہم حصہ لیتے ہیں، اس میں اس کی آمد، اور خاص طور پر پاشکائی بھید اور سیکرامنٹوں اور کلیسیا میں اس کی آمد یا موجودگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ وعدہ کیا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان حاضر ہوں گا۔ تو یہ اس کی آمد آج کے اس دور میں ہوتی ہے، ہر روز یوخرس میں اس کی آمد ہوتی ہے، اپنے بدن اور خون کے وسیلے سے وہ ہمارے درمیان آتا ہے اور ہماری نشو و نما کرتا ہے۔ اب دھیان دینے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ موجودہ دور میں اس کی جو آمد ہے وہ کس طرح سے ہمیں تاریخ میں اس کی پیدائش، اس بھید پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور اسی کے وسیلے سے، اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہم اس کی آمد ثانی کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ اگر آج کے اس دور میں میرا ایمان نہیں ہے کہ یوخرس میں، کلیسیا میں، کاہن کے وسیلے سے یسوع میرے درمیان آتا ہے، اگر اس پر میرا ایمان نہیں ہے، تو میں کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر یقین نہیں رکھ پاؤں گا، اور اگر اس پر میرا ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو میں اس کی آمد ثانی کے لیے کبھی تیار نہیں ہو پاؤں گا۔ اسی لیے یہ تینوں مل کر ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں۔ 19ویں صدی میں پوپ گریگری نہم نے آمد کے ایام کو 4 ہفتوں پر محیط کیا، اور اس کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی پہلے 2 ہفتے، پہلے 2 اتوار ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی، خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد پر غور کرتے ہیں، جس میں لتوریائی مزاج اور تلاوتیں اسی حوالے سے جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ تیسرا اتوار اور چوتھا اتوار، یعنی تیسرا اور چوتھا ہفتہ جو ہے، اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے اس بھید پر غور کرتے ہیں، یعنی اس کی پہلی آمد، یعنی اس کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اس عید کو منانے کے لیے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، خود کو تیار کرتے ہیں۔ آج سے، یعنی آمد کے پہلے اتوار سے ہم نے ان ایام کا، مقدس ایام کا آغاز کیا ہے، اور آج کی تلاوتیں ہمیں ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر میرا ایمان اس آج نہیں ہے اس کی حقیقی موجودگی پر، تو میں خود کو تیار نہیں کر سکتا۔ جب میرا ایمان ہے کہ جب میں یوخرستی عبادت میں آتا ہوں تو وہ اپنے کلام کے ذریعے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنے یوخرس، اپنے بدن اور خون کے وسیلے سے میری نشو و نما کرتا ہے، تو میں اس پر غور کر پاؤں گا۔ اور یہ تلاوتیں، آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفہ سے لی گئی ہے، جس میں اشعیاء نبی
यस्सु की सल्तनत पर, आने वाली सल्तनत पर ध्यान देता और उसके हवाले से पेशन गोई करता है कि उसमें अमन होगा, सलामती होगी, खुशी होगी। वो उसकी जो दूसरी आमद है, जलाली आमद है, उसमें इस तरह का माहौल होगा। लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह आज की इंजील मुक़द्दस में उन निशानियों का ज़िक्र करता है, उसकी आमद की निशानियाँ। अगर हम आज इर्द गिर्द देखें तो ये जो निशानियाँ आज हमने इंजील मुक़द्दस में देखी और सुनी हैं, वो खुदावंद यस्सु मसीह के आमद की निशानदही करती हैं कि उसकी आमद करीब है, जल्द है। और इसलिए कलीसिया हमें जागते रहने और इंतज़ार करने का मौका देती और तलकीन करती है, सिखाती है कि हमें उन गुलामों की तरह, उन अक्लमंद कवारियों की तरह होना है जो अपने दुल्हा के आने के लिए पहले से तैयार थी। आज हमने उम्मीद की शमा रोशन की है। उम्मीद की शमा हमें उम्मीद दिलाती है कि यस्सु आने वाला है, उसके लिए तैयार होना। ये उम्मीद की शमा मुझे मोहब्बत करने के लिए तैयार करेगी, और जब मैं मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा तो वो मुझे खुशी देगी, और वो खुशी मुझे अमन की तरफ, सलामती की तरफ लेकर जाएगी, और वो सलामती मुझे ये मौका अता करेगी कि मैं खुदा के चेहरे का दीदार हासिल कर सकूं। तो आज आएँ, खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इन मुक़द्दस अयाम के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर दिखाए हैं, और एक बार फिर ज़िंदगी में हमें मौका फ़राहम किया है कि हम तौबा और तब्दीली और पशेमानी के वसीले से उसकी तरफ वापस लौट आएँ और उससे बरक़ात और फ़ज़ाइल पाते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से।